یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں پہلے عشرے میں شعائر اللہ اور مقصد کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک حج کی 32 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی۔ میں نے ابھی تک شعائر کا ترجمہ آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں پیش کیا کیونکہ شعائر کی بحث اپنے اندر بعض مقدمات اور مطالب کو چاہتی ہے کہ جو انشاءاللہ سر بحث پہنچ کر آپ کی خدمت میں تقدیم کروں۔ لیکن یہ جو بھی ہیں اللہ کے شعائر، ان کی اضافت یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے غیر ہیں۔ شعائر اللہ خود ذات پروردگار عالم نہیں ہے۔ شعائر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے شعائر، پس خود خدا نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالی ذات اس کی نہیں، بلکہ
اللہ کے شعائر، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے شعائر، اور ان شعائر کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی۔ اب یہ تعظیم کرنا کس کی تعظیم ہے؟ یہ عظمت، یہ تعظیم، یہ احترام، یہ خدا کی نسبت نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں کس کی نسبت ہے؟ اللہ کے شعائر کی نسبت ہے۔ پس اب غور کیجئے گا، یہ تعظیم شعائر جو کہ اللہ کے شعائر ہیں، ان کی تعظیم فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم کر لینا ہی دلوں کا تقوی ہے۔ تقوی کے مراتب میں انشاءاللہ بیان کروں گا بھی آپ کی خدمت میں، لیکن عام طور پر اگر آپ سے کوئی یہ بات پوچھے اور کہے کہ بھئی تقوی کیا ہے، تو یقیناً تقوی کی مختلف تعریفیں ہیں، ان میں سے بعض تعریفیں انشاءاللہ اور بعض مقامات ابھی خدمت میں عرض کروں گا گفتگو میں۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے، بات کی جائے کہ کیا مثلا شرک کے ہوتے ہوئے کوئی تقوی کے منزل پر پہنچ سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا، تو ہر شخص یہ کہے گا نہیں، اصلاً امکان نہیں ہے۔ تقوی ایمان کے مراتب میں سے ہے، اگر ایمان نہ ہو تو اصلاً کتنا ہی انسان مثلا گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، اپنے آپ کو تمام اخلاقی بیماریوں سے دور کر لے، لیکن جب تک مؤمن نہیں ہوگا متقی نہیں ہو سکتا۔ یعنی خود تقوی مدارج ایمان میں سے ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان شعائر کی تعظیم فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی میں سے ہے، دل کے تقوی کا باعث بن رہا ہے، پس تعظیم باعث تقوی ہے۔ ایسا ہی ہے، روایت آیت بہت عام سا معنی دے رہی ہے، میں نے ابھی کوئی فلسفی بحث نہیں کی ہے، ایک اجمالی سا ترجمہ ہے۔ خدا واضح طور پر کیا کہہ رہا ہے؟ تعظیم تقوی میں سے ہے، تقوی کا باعث بنے گا۔ اب اگر کوئی آ کر یہ کہے ہم سے کہ یہی تعظیم مثلا شرک ہے، تو اب میں اس کی بات مانوں یا خدا کی بات مانوں؟ اور ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ شعائر اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ کے شعائر ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میرے شعائر کی تعظیم کرو گے، یہ تعظیم کرنا ہی تمہیں تقوی کے مرحلے پر لے جائے گا۔ تقوی خود درجہ ہے ایمان کا، بلکہ ایمان کا بھی افضل درجہ تقوی کہلاتا ہے۔ بس مجھے اس افضل درجے تک پہنچنے کے لیے پہلے شعائر کو پہچاننا پڑے گا، پھر شعائر کی تعظیم۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ شاعر کون ہے، تعظیم کرنی ہے میں نے شعائر کی۔ اب میں مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری نظر میں یہ تعظیم شعائر کرنا عبادت ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ عبادت تو نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا بھی آپ کو، میں نے پہلے دن بھی ذکر کیا تھا کہ تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے۔ اللہ اپنی نسبت عبادت چاہتا ہے، شعائر کی نسبت تعظیم چاہتا ہے۔ اب مجھے یہ بات کوئی آ کر مسلمان سمجھائے کہ عبادت کروں گا تب بھی تقوی کے منزل پر پہنچوں گا، لیکن عبادت کے ذریعے سے تقوی گارنٹیڈ نہیں ہے۔ کوئی آیت لا کر مجھے دکھا دیجئے، کوئی بھی آیت آپ کو گارنٹی نہیں دے رہی۔ تقوی عبادت کے ذریعے سے تقوی، روزہ میں نے آپ کی خدمت میں کل بیان کیا، کیا کہا قرآن نے؟ کہ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی کے منزل پر پہنچ جاؤ، گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن شعائر کی تعظیم میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم شعائر کی تعظیم کر لو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ تم تعظیم کرنے والے بن جاؤ، دلوں میں تقوی میری گارنٹی ہے۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تعظیم کی، شعائر کی تعظیم بھی مجھے تقوی یعنی ایمان کے مرحلے میں لے کر جا رہی ہے۔ میں عبادتوں کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتا ہوں، لیکن وہاں اتنی گارنٹی نہیں ہے، لیکن شعائر کی تعظیم کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے۔ اب میں سوال صرف یہ کر رہا ہوں، کیا یہ شعائر خدا ہیں؟ خدا نہیں ہے۔
اضافت بتا رہی ہے. اللہ کے شعائر، خود خدا نہیں ہے. بس اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا نا کہ خدا اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس مت آؤ، مجھ تک ابھی نہیں پہنچو. دل میں تقوی لانا چاہتے ہو، میرے شعائر کی تعظیم کر لو. اب جو بھی بندے اور خدا کے درمیان میں بندے کو خدا کے نزدیک ترین ایمان کے مراحل میں لے جانے کا باعث بنے، اسی کو شریعت کی زبان میں وسیلہ کہتے ہیں. اور وسیلے کی نسبت ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ یہ جو وسیلہ ہے جس کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یاد رکھیے گا، اس وسیلے کو تلاش کرنا، اس وسیلے سے توسل کرنا، اس وسیلے سے تمسک کرنا کہیں پر بھی شرک نہیں بنتا. یہ شرک کب بنے گا؟ جب میں اس وسیلے کی عبادت کرنے لگ جاؤں. بس اگر میں وسیلے کی عبادت نہیں کر رہا تو یہ شرک نہیں ہے. اب خدا آیت میں ایک مقام پر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. دوسری جانب اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میرے تقرب کی منزل یعنی تقوی پر اگر پہنچنا ہے تو تمہیں میری عبادت نہیں، میرے شاعر کی تعظیم کرنی ہے. تو اب جب میں نے دونوں کو سامنے رکھا تو نتیجہ میرے سامنے آ گیا کہ وسیلہ اسی شاعر میں سے کہیں آئے گا. پس شاعر ہی وہی وسیلہ ہے جو خدا تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے. بس ہم جس کو شاعر کہہ رہے ہیں، جس کو ہم وسیلہ کہہ رہے ہیں، اس وسیلے کی، اس شاعر کی تعظیم کا حکم ہمیں اللہ نے دیا. کیا کرے گا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. خب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی کم ترین تعریف، تقوی کا ابتدائی ترین سٹیپ، تقوی کی بارڈر لائن، ابتدائی ترین سٹیپ کیا ہے؟ میں وہاں سے بات کروں گا. تقوی کی بحث بہت طولانی ہے، پورا موضوع ہے اپنی جگہ، کئی جلسات کی ضرورت ہے اگر ہم صرف تقوی پر اور اس کے آثار پر بحث کریں، جو کہ آپ کا موضوع یہاں کا نہیں، کبھی اور انشاءاللہ فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کریں گے. خوب تقوی کی لیکن کم ترین ڈیفینیشن کیا؟ بالآخر جب ہم آیت کے اوپر بحث کر رہے ہیں تو کچھ تو مطلب ذہن میں رہنا چاہیے. تو میں آپ کے لیے آج وہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں جو بالکل ایک، اگر آپ کہیں لے مین کے لیے، ایک عام آدمی کو بھی آپ نے سمجھانا ہو کہ تقوی کیا ہے. خوب تقوی پرہیزگاری کے معنی دیتا ہے، دوری کے معنی دیتا ہے. میں نے عرض کیا، میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا. لیمن ڈیفینیشن کیا چیز ہے؟ تمام گناہوں سے، تمام معصیت سے پرہیز کرنا. یعنی کیا؟ ترک معصیت، ترک گناہ. جب تک انسان کے اندر ہر طرح کی معصیت اور گناہ سے دوری اور ترک پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر تقوی کا درجہ ایجاد ہی نہیں ہوتا. یہ چابی ہے، یہ ویری فرسٹ سٹیپ ہے، یہ بارڈر لائن ہے. یعنی کیا؟ اگر کسی شخص نے بہت کوشش کی، بہت سارے گناہ چھوڑ دیے، ویری گڈ، لیکن کوئی ایک گناہ اس کے اندر موجود ہے، تو جب تک یہ ایک گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے وہ تقوی کے درجے میں داخل نہیں ہو، متقی نہیں کہلائے. متقی نہیں ہوگا تو کیا باقی اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، ضائع نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی اعمال کو ضائع، لا نضيع اجر المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیتے. بس عمل ضائع نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے؟ تقوی کے درجے پر نہیں آئے گا. اس کے اعمال کا حساب کتاب متقی کے عنوان سے نہیں کیا جائے. اب یہیں پر تقوی کی دوسری اہم ضرورت کہ یہ تقوی ہمیں چاہیے کس لیے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل من المتقین، اللہ صرف اور صرف اعمال کو متقین سے قبول کرتا ہے. اب یہاں بحث تھوڑی سی سنگین ہو جاتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. یعنی کہ اگر میں نے تقوی نہیں اختیار کیا ابھی تک میرے اندر مثلا کوئی گناہ موجود ہے، تو کیا میرے اعمال قبول ہی نہیں ہوتے؟ آیا مایوسی ایجاد ہو جائے کہ بھئی جب تک متقی نہیں ہوں گے تب تک عمل قبول نہیں ہوگا، جب عمل ہی قبول نہیں ہونا
تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے عزیزان من کہ ایسا نہیں ہے کہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، لیکن آپ کوئی عمل کریں اور پھر آپ ہی کسی عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کو نابود کر دیں۔ آپ نے عمل انجام دیا، اس سے پہلے کہ یہ عمل آپ کے اکاؤنٹ میں جائے، رجسٹر ہو، آپ نے خود ہی اسے نابود کر دیا، تب آپ کا حق ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ لکھا جائے۔ ہاں، جیسے بچے ہمارے ہاں جب ان کو ہم بچپن میں تھوڑا سا پیسے جمع کرانے کی ماں باپ ترکیب سکھاتے ہیں کہ بھائی سیونگ کرنا سیکھو، تو چھوٹی سی گلک لے کر آتے ہیں، ہاں منی بینک لے کر آتے ہیں کہ اس کے اندر اپنے پیسے ڈالتے رہو۔ اگر اس منی بینک کا کوئی گیٹ، کوئی دروازہ بنتا ہو تو بچے کبھی بھی، بچوں کو ایسا منی بینک لا کر دیں جو صرف توڑا جا سکتا، کھولا نہ جا سکتا۔ کھولنے والا اگر آپ لا کر دیں گے تو پیسے کبھی جمع، کیوں؟ بچے ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا۔ کچھ دن پیسے جمع کیے، پھر ان کے اندر بے چینی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بہت زیادہ پیسے جمع ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا چیز خرید سکیں گے اس سے، اور پیسے، یا مثلا کبھی کوئی چیز کھانے کا دل چاہا، چپکے سے کھولا۔ اب جو پیسہ آپ نے خود ڈال کر خود ہی نکال لیا تو منی بینک میں کیا جمع ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تقویٰ اسی سیف گارڈ کا نام ہے جو آپ کی جمع پونجی کو جمع رہنے دیتا ہے۔ بس خدا کی جانب جب خدا کہہ رہا ہے میں قبول کرتا ہوں، تو خدا نے تو سب کچھ قبول کرنا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ یہ ہماری جانب سے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہی جمع کیا ہوا، اپنا ہی انجام دیا ہوا، اپنے ہی گناہوں کے ذریعے سے نابود کر دیتے ہیں۔ اور یہ مشکل اس وقت زیادہ بڑی ہوتی ہے جب ہم بعض گناہوں کو چھوٹا اور آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے یہ، بہت بڑی مصیبت۔ بعض گناہوں کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہمارے حساب سے وہ گناہ ہے ہی نہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے اخلاقیات کا، ورنہ یہ اپنی جگہ قیمتی موضوع ہے، واقعاً بہت قیمتی موضوع ہے۔ انسان کی تربیت کے، تقویٰ کی جتنی بھی بحث ہے، یہ بنیادی طور پر اسلام کا انسان کے لیے تربیتی نظام ہے۔ یہ وہ تربیتی نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے کمال کی طرف حرکت کرنی ہے۔ مثلا ہم سے کوئی اگر پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب یہ نماز، روزے، قرآن، ان سب پہ عمل کرو، اتنی نمازیں، اتنے روزے، فائدہ کیا ہے؟ بالآخر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے نا کہ بھئی مجھے کیا، اگر سارے کے سارے فائدے قیامت میں ہی ملنے ہیں تو تھوڑا سا، مطلب میں بھی اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ باڈی بلڈنگ کرنے جائیں اور آپ کو بتایا جائے آپ نے اتنے سخت قسم کی ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کھانا ہے، اتنے بجے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، تو بھائی اثر کیا ہوگا؟ وہ کہے جی اس دنیا میں جا کے باڈی بنے گی۔ اس دنیا کی باڈی کے لیے یہاں پر ایکسرسائز کرنا یہ فطری طور پر مشکل ہے۔ عزیزان من، ایسا نہیں ہے کہ جو عبادات ہم انجام دے رہے ہیں، دین نے جو ایک نظام لا کر دیا ہے، شریعت کے جو نظام ہیں، ان کا سارا ریکارڈ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ عبادات کے بہت سارے آثار و برکات ہیں، اگر اس کو تفصیل سے کھولا جائے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں لازمات تفصیل کے موقع پر نہیں ہوں۔ لیکن اب میں اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں، مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن شاید اس سے مربوط مطلب میں بیان کر چکا ہوں، اور بعض اوقات اتنی چیزیں ذہن میں مکس ہو جاتی ہیں، یہ یاد نہیں رہتا کہاں کون سا مطلب بیان کیا تھا۔ اگر ریپیٹ ہو جائے تو معذرت چاہوں گا، لیکن بعض اوقات بعض چیزوں کی ریپیٹیشن بری نہیں ہوتی۔ اب یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی علوم اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر وہ علوم کے جن کا تعلق سائنس سے ہے، ہم عام طور پر سائنس کی ترقی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی ترقی ہے، گرچہ ایک معنی میں یقیناً انسان سے مربوط ضروری ہے، انسان کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے،
لیکن سائنس کی ترقی انسان کی بما ہوا انسان ترقی کا نام نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ مثال دے کر بات بتاتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مثلا آپ نے فزکس پڑھی، آپ نے اور بہت سارے علوم پڑھے، اور آپ نے ایک تیز رفتار طیارہ بنا دیا۔ سوال، یہ جو حرکت ایجاد ہو رہی ہے تیز، یہ آپ میں ایجاد ہو رہی ہے یا مادے میں ایجاد ہو رہی ہے یا جہاز میں ہو رہی ہے؟ آپ حرکت نہیں کریں گے، آپ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جہاز کی حرکت کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جتنی بھی یہ اسپیڈ بڑھے گی، یہ مادے کی ہے، میٹر کی اسپیڈ ہے، میٹر سے ریلیٹڈ قوانین ہیں جو میٹر کو ترقی دے رہے ہیں، آپ کو اور مجھے ترقی نہیں دے رہا۔ تو میری ترقی کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ اگر انسان کی ترقی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ ترقی انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ خود انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے حرکت کرے، تب یہ انسان کی حرکت ہے نا۔ اگر آپ اپنی حرکت کے لیے مادے کے محتاج ہیں تو ترقی کس کی ہو رہی ہے؟ مادے کی۔ آپ تو وہیں ہیں۔ آپ نے مثلا ایسے ڈیوائسز بنا لیے جو بہت ہی الٹرا ساؤنڈز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد چھوٹی سی چھوٹی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آپ کا کان کیا کرے گا یہ بتائیے؟ یہ جو آواز کو ڈیٹیکٹ کر کے سن رہا ہے، یہ آپ ہیں یا میٹر ہے؟ میٹر۔ آپ اس وقت ترقی کریں گے جب آپ کا کان اس کے بغیر کسی بہت ہی مائنیوٹ سی آواز کو سننے کے قابل ہو جائے۔ اب یہی جو مائنیوٹ سی آوازیں ہیں، انہی آوازوں کو آپ ڈی کوڈ کریں گے۔ ڈی کوڈ کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کو ڈی کوڈ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ساؤنڈ کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے۔ ابھی تک میری ابھی تک کی ناقص اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک ہم نے سائنس نے اس رخ پر کام کیا بھی نہیں ہے، اور ابھی تک ہم اس جگہ تک نہیں پہنچے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بعض حیوانات آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ابھی تک کوئی سلسلہ ایسا نہیں آیا کہ وہ ان کی آوازوں کو ڈی کوڈ کر کے ان کے اس مفہوم کو سمجھ سکیں جو وہ اپنی آواز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ حیوانات پر جو تجربے ہوئے ہیں، جو ریسرچ ہوئی ہے، وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں آپس میں، یہ کوئی نہ کوئی آواز نکالتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ابھی تک نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی گیا تو وہ مشین ڈی کوڈ کر کے مجھے اور آپ کو بتائے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ سائنس نے ترقی کی، بہت دور کی چیزیں آپ کو جو نظر نہیں آتی تھیں، آپ نے ٹیلیسکوپ بنا لی۔ سوال، آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے یا ٹیلیسکوپ؟ اب بہت زیادہ دور دیکھنے کے لیے آپ نے ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ بنا لیا۔ اب ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ میں تو آپ بالکل ہی کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہاں آپ کی آنکھ کا کام ہی نہیں ہے۔ وہ ریڈیو ایکٹیو جو بھی ریڈیشنز ہیں، ان کا امپرنٹ جو آتا ہے، اس کو آپ کا کمپیوٹر دوبارہ سے ڈی کوڈ کر کے آپ کو تصویر کی صورت میں پیش کر دیتا ہے۔ آپ کی آنکھ نے کیا دیکھا؟ اور ابھی اتنی ترقی کے باوجود بھی ابھی تک انسان کوئی بھی مشین ایسی نہیں بنا سکا جو ایک جگہ کی خوشبو کو دوسری جگہ پہنچا سکے۔ ہے کوئی مشین ایسی؟ آواز تو پہنچ گئی آپ کی، تصویر بھی پہنچ گئی آپ کی، لیکن ابھی تک خوشبو اور ذائقہ یہ نہیں پہنچا۔ پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پہنچا نہیں۔ بس یہ جتنی بھی ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ترقی ہے کس کی؟ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد۔ یہ کس کی ترقی ہے؟ یہ میٹر کی ترقی ہے۔ بس آپ سائنس جو کہ میٹر سے ریلیٹڈ علم ہے، اس کو جتنا زیادہ آگے بڑھائیں گے، ترقی کون کرے گا؟ میٹر۔ آپ جتنے بھی قوانین کشف کر رہے ہیں، ان کو اپلائی کر رہے ہیں، تو جو چیز ترقی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے وہ انسان بما ہوا انسان نہیں ہے۔
کس کی ترقی ہے؟ میٹر کی ترقی ہے۔ اب میں خلاصہ کر دوں کہ اگر انسان ترقی کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ حرکت انسان کے اندر آنی چاہیے، یہ طاقت انسان کے اندر آنی چاہیے کہ وہ بغیر کسی ٹول کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی آپریٹرز کے یا خود حرکت کر سکے یا چیزوں کو حرکت دے سکے۔ اگر انسان ترقی کرے تو انسان کا کان اتنا طاقتور ہو جانا چاہیے کہ اسے چھوٹی چھوٹی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اگر انسان کی آنکھ ترقی کرے تو اس کی آنکھ ہو جو کہ خود بخود چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اگر انسان ترقی کرے تو انسان کی ناک میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ بہت دور کی خوشبو اس کو سنگھائی دینی لگے۔ یہ ہوگی انسان کی ترقی۔ لہٰذا اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھ کر، اگر تم خدا کی ہدایات پر عمل کر کے، اگر تم ائمہ اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرو گے، یہ نماز تمہیں کہاں پہنچائے گی، یہ روزہ تمہیں کہاں پہنچائے گا، یہ شریعت تمہیں کہاں پہنچائے گی۔ بس اگر تم ترقی کر کر تھوڑے سے بھی کتاب کے علم کے لیول پر آ جاؤ تو تمہارے اندر اتنی ترقی پیدا ہو جائے گی، تم ارادہ کرو گے سینکڑوں میل دور سے تخت بلقیس پلک جھپکنے میں تمہارے پاس پہنچے گا۔ آصف بن برخیہ نے طیارہ استعمال نہیں کیا ہے، اپنا ارادہ استعمال کیا ہے۔ بس اگر تم ترقی کرو گے تو تمہارا کان اتنی ترقی کر جائے گا کہ تم ہوا میں سفر کرتے ہوئے زمین پر بولنے والی چونٹی کی آواز کو سن سکو گے۔ تم اگر ترقی کرو گے تو تمہاری آنکھ اس قابل ہو جائے گی کہ تم زمین پر کھڑے ہو کر ملکوت کے نظارے کر سکو گے۔ تمہارے اندر اگر ترقی ہوگی تو تمہاری ناک اس قابل ہو جائے گی کہ ابھی یوسف کی قمیص مصر سے چلی نہیں ہوگی، کنعان میں بیٹھے بیٹھے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب یہ انسان کی ترقی ہے، یہ ہے شریعت کی، یہ ہے قرآن کی تعلیمات کا، شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ۔ بس قرآن نے یہ ساری مثالیں دے کر جو چیز ہمیں سمجھائی وہ کیا ہے؟ وہ سمجھائی یہ ہے کہ اگر انسان ترقی کرے، اگر انسان ترقی کرے، اب تم انسان کی ظاہری ساخت کو دیکھ رہے ہو، انسان کے کان کی ظاہری ساخت سے کیا سائنس یہ پروف کر سکتی ہے کہ کسی کو ہوا میں اڑتے اڑتے زمین پر چونٹیوں کے بولنے کی آواز آ سکتی ہے؟ کیا سائنس آپ کو یہ پروف کر کے دے سکتی ہے کہ کسی کی ناک اتنی دور سے آنے والی خوشبو کو پہچان لے؟ بھائی سائنس نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ سائنس کے احاطے سے باہر ہے۔ اس کے لیے تمہیں شریعت سمجھنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں قرآن سمجھنا پڑے گا۔ بس قرآن نے یہ بتایا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس کے ارادے کا اثر یہ ہے کہ پلک جھپکتے میں منو ٹنو وزن تخت ایک جھپکنے میں پہنچ گیا تھا۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تخت بلا سکتا ہے، تو جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو وہ انگلیوں پہ خیبر اکھاڑ نہیں سکتا۔ علی کی انگلیوں کو جسمانی ساخت سے مت تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر نے جب یہ کارنامہ انجام دیا تو کسی نے پوچھا تو میرے مولا نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا لا بالطاقت الجسمانیہ بل بالقدرت الرحمانیہ یا روحانیہ، میں نے جو بھی انجام دیا ہے یہ جسمانی قوت سے انجام نہیں دیا، اپنی روحانی قوت سے انجام دیا ہے۔ یہ روح کا تصرف ہے۔ اگر روح اس مقام پر پہنچے تو بدن کو یہ طاقت روح عطا کر سکتی ہے، بدن کے اندر یہ طاقت آ سکتی ہے۔ اب یہ جتنا بھی تقویٰ، پرہیزگاری، نماز، اس سب کا قیامت کے دن جو اثر آنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر دنیا میں عمل نہ کرے، نماز روزہ جتنی بھی شریعت کی پابندیاں ہیں ان کے اوپر عمل کر کے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آثار نہیں ہیں۔ لہٰذا حضرت امیر علیہ السلام ایک کم ترین مرحلے پر، البتہ یہ اپنے معنی میں کم ترین نہیں ہے، یہ اپنے معنی میں بلند ترین مرحلہ ہے، فرمایا ما اخلص عبد للہ 40 صباحا، 40 دن اگر بندہ اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کر لے، الا جرت من قلبہ جنابیع المودہ، جنابیع الحکمہ، فرمایا
کہ 40 دن اگر بندہ اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کر لے تو پروردگار اس کے قلب سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا. یہ تقوی کے آثار ہیں، یہ تقوی کا اثر ہے. اب خود اس حکمت کا جاری ہونا یہ عقل کی بحث نہیں ہے، یہ وہ بحث نہیں ہے کہ جو کتابوں سے پڑھ کر آنے والی ہو، یہ کتابوں سے پڑھ کر آنے والی نہیں ہے. یہ وہ بحث ہے جو ریاضت کے اثر سے پیدا ہونی ہے. لہذا بہت سارے مقامات ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے. ماہ شعبان میرا مہینہ. فرمایا میری محبت کے لیے شعبان میں روزہ رکھو. اب اس کا عام طور پر معنی کیا کیا جاتا ہے؟ میری محبت کے لیے کا معنی یعنی میری محبت میں نہیں، فی محبتی نہیں کہا، لمحبتی کہا ہے. میری محبت کے لیے یعنی کیا؟ یہ جو شعبان کے روزے رکھو گے، یہ شعبان کے روزے وہ ریاضت ہے جو تمہیں محبت کے اس درجے تک پہنچائے گی. یہ محبت کتابوں سے پڑھ کر نہیں آتی، ریاضتوں سے حاصل ہوتی ہے. اپنے آپ کو بلند کرنا پڑتا ہے. لہٰذا تقوی کے جتنے بھی مراتب ہیں، عبادات جتنی بھی ہیں، اب ان کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہوتا؟ سوال، میں اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، کئی مقامات ہیں، میں مختلف طریقے سے بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک مقام، ایک منزل کیا ہے کہ ہم اعمال کے انجام دیتے ہوئے اپنے اعمال کو خالص نہیں کرتے، پاک نہیں رکھتے. نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عزادار بھی ہیں، لیکن غیبت نہیں چھوڑ سکتے. اب غیبت تو ہمارے ہاں گناہ حساب ہی ہم نہیں کریں. اب ہمارے حساب نہ کرنے سے ختم ہو جائے گی؟ الٹا ہے. اگر آپ غیبت کو، میں اگر غیبت کو حساب میں نہ لاؤں، اس کا گناہ شدید تر ہو جاتا ہے. یہ قانون ہے خدا کا. یعنی جو گناہ صغیرہ ہے، اگر صغیرہ کو بھی یعنی چھوٹا سمجھ کر انجام دیا جائے لاپرواہی کے ساتھ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی لاپرواہی اس صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی. اب اگر کوئی کبیرہ کو ہی لفٹ نہ کرائے، کوئی کبیرہ کو ہی گناہ نہ سمجھے، تو جب صغیرہ کو یہ بیہیویئر کبیرہ بنا دیتا ہے تو پھر کبیرہ گناہ کہاں جائے گا؟ لہذا عام طور پر جیسے ہی غیبت کی بات کرو، ہاں لوگ کوشش ہوتی ہے کہ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں. بھئی یہ مجلس پسند نہیں آئی. کیوں؟ کبھی کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ معذرت کے ساتھ ہم خواتین کو خامخواہ برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں مردوں میں بھی کم نہیں ہے. گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک غیبت نہ کریں. اور غیبت کے لیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اشد من الزنا. غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ شدید. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ غیبت گویا اپنے بھائی کی لاش کو کھانا، اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا. چھوٹا مرحلہ ہم نے کیا سمجھا بھائی؟ اب یہ جس کو ہم نے ہلکا سمجھ کر، جس کو ہم نے بے پرواہی کے نتیجے میں اپنی زندگی میں رکھا ہوا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ پڑھ لیں نماز جتنی پڑھ لیں. ایک غیبت سارے اعمال کو نابود کر دے. غیبت سے زیادہ خطرناک تہمت، اس کو بھی ہم کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں. ہماری نظر میں تہمت کوئی شے ہے ہی نہیں. تہمت سے زیادہ خطرناک گناہ مومن کی بے عزتی کرنا. یہ ہے ہماری لسٹ میں کئی گناہ. اصلا ہماری لسٹ میں گناہ میں شمار ہے. مومن کی عزت، فرمایا کعبہ کی عزت سے 70 گنا زیادہ ہے. لیکن ہمیں اپنے علاوہ کوئی مومن دکھائی نہیں دیتا. اور میں اکثر کہتا ہوں، جب تک مجھے اپنے علاوہ کوئی مومن نہیں دکھائی دے رہا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں ہی مومن نہیں ہوں. مومن تلاش کرنا ہے. جس دن آپ کو اپنے علاوہ مومن نظر آنا شروع ہو جائیں تو امکان ہے کہ آپ کے اندر شاید ایمان
کہیں ایجاد ہو. اگر نہیں نظر آ رہا آپ کو اپنے علاوہ کوئی مومن تو میری طرف سے گارنٹی رکھ لیں کہ ابھی تک ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں. لہذا عزیزان من، یہ تقوی، اس کے آثار ایسا نہیں ہے کہ سب آخرت کے لیے، دنیا میں اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. بہت سارے علماء، بہت سارے عرفاء، بہت سارے مجتہدین، وہ باب ہے اپنی جگہ ایک مفصل کہ میں بھی اس باب میں نہیں اترنا چاہتا. لیکن اب یہ تقوی مدارج طے کرتا ہے. اس کا پہلا ترین مرتبہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ادا کیا تھا، 4 مرحلے ہیں: بدن، نفس، عقل اور قلب. یہی 4 مراتب ہیں تقوی کے. لیکن وہ بات درمیان میں نہ رہ جائے، مکمل کر دوں کہ اب تقوی نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. حتیٰ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ کے وہ اعمال جو ختم ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے ریوائیو ہو سکتے ہیں. اعمال ایسے بھی ہیں کہ جو حتیٰ آپ نے گناہ انجام دیے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں. اعمال ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ صحیح معنی میں ہم انجام دیں تو خدا گناہوں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. اور بعض اعمال ایسے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حتی ہمارے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے. اب وہ ایک پوری فہرست ہے، وہ پوری ایک گفتگو ہے اپنی جگہ پہ، کون سا عمل کیا کرتا ہے. لیکن ان تمام کا خلاصہ توبہ میں ہے. اور توبہ ایک ایسا عمل ہے، توبہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر انسان واقعاً حقیقی توبہ اور استغفار کر لے تو یہ حقیقی توبہ اور استغفار اس کے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ یہ انسان کے تمام نامہ اعمال کی کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے. حقیقی توبہ ہو تو حتیٰ یبدل حسنات بالسیئات کہ پروردگار عالم تمام جتنے بھی گناہ ہیں ان کو ہٹا کر حسنات کی جگہ پر لے آتا ہے. تمام کے تمام جتنے بھی گناہ ہیں اگر توبہ حقیقی ہو. لہٰذا یہ مرتبہ، یہ مقام ظہور دینا تھا امام نے، لہٰذا حر کے ذریعے سے امام نے اس مقام کو ظہور دیا. جناب حر اپنے ساتھ بہت سارے گناہ کا بار لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ کی صفت کرامت کو، اللہ کی صفت غفاریت کو حسین کربلا میں ایسے ظہور دے رہے ہیں کہ حر نے اگر توبہ حقیقی کی ہے تو پھر حر کی معافی کا درجہ یہ ہے کہ جو اتنے بڑے گناہ کا بار لے کر آیا تھا اگر حقیقی توبہ کر لے تو لعنت اللہ علیہ کی فہرست سے نکل کر علیہ السلام کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اعمال کا اثر ہے کہ جو انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے. لیکن عزیزان من، ان تمام کیفیتوں میں انسان اگر واقعاً اپنے اعمال کو صحیح سے انجام دے، ان اعمال کا ایک کم ترین اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ترقی کر کے ائمہ کے نزدیک اس منزل پر لے آتا ہے کہ حتیٰ ائمہ، یہ مقام ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ کہیں کہ جیسا میں، حضرت امیر کہہ رہے ہیں، جیسا میں پیغمبر کے لیے تھا اسی طرح سے مالک اشتر میرے لیے ہے. یہ مقام ہے، یہ دنیا میں ہی حاصل ہونا ہے. اس مقام کی یہ جو جگہ ہے، یہ جو مرحلہ ہے، اس مقام کے لیے انسان اپنے اعمال سے پہنچ سکتا ہے. کربلا میں کئی افراد ایسے ہیں جن کو یہ افتخار حاصل ہے، لیکن سب سے پہلے یہ افتخار کس کے نصیب میں آیا؟ جناب حضرت مسلم ابن عقیل. حسین کے سفیر بھی ہیں، حسین کے بھائی بھی ہیں، اور امام حسین فرما رہے ہیں کہ جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی میرے ہاتھ پر بیعت کی. انسان سوچے نا کہ کسی کے ہاتھ کو حسین اپنا ہاتھ کہتے ہیں، یہ مقام چھوٹا نہیں. روایات یہ کہتے ہیں کہ جب جناب مسلم چلے ہیں خط لے کر، 4 بیٹے ہیں حضرت مسلم، 2 کو اپنی زوجہ جو بہن ہیں حضرت عباس کی سگی ایک ہی ماں سے، جناب ام البنین کی بیٹی، اور بہن ہیں حضرت امام حسین. دونوں بیٹے، 2 بیٹے اپنی
زوجہ کے پاس چھوڑے ہیں اور 2 بیٹوں کو مسلم اپنے ساتھ لے کر کوفہ پہنچے۔ جو حالات حضرت مسلم کو کوفہ میں پیش آئے، تاریخ ان حادثات کی گواہ ہوئی ہے۔ ایسا عجیب حادثہ تاریخ میں کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا کہ مغرب کے وقت حضرت مسلم جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ جناب سلیمان سرد خزائی نے جو اختلاف کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مسلم کے پیچھے منافقوں کی ایک بڑی تعداد آ کر جمع ہو گئی۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا کہ اس کو یاد رکھیے، شیعوں کا اختلاف زمانے کے امام کی کمر کو توڑ دیتا۔ خدا کے لیے، واقعا خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اپنی صفوں میں اختلاف مت آنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے اختلاف کر کے حالت یہ ہو گئی ہماری کہ امام بارگاہوں میں مسجد کے مسائل کے لیے ہم ایک دوسرے پر کیس کر رہے ہیں۔ یہ واقعاً دین کی خدمت ہے۔ ایک مجلس، ایک اپنی انا کو بچانے کے لیے آپ کسی مومن کو تھانے بھیج دیں، کتنا ثواب ملے گا؟ اس کا مطلب ہم نے ائمہ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ جو مجلس میں کراؤں گا، جو چیز میں کروں گا، بس اسی کو دیکھیں گے، میرا خلوص امام تک نہیں پہنچتا۔ ہم نے نہیں پہچانا ائمہ کو، ہم نے نہیں پہچانا خدا کو۔ تو ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، یہ میری انا ہے یا امام کے لیے کر رہا ہوں؟ جو امام کے لیے اپنی انا نہ قربان کر سکے، وہ بچے کیسے قربان کرے گا؟ امامت تو قربانی چاہتے۔ ہم ایک اختلاف ایک دوسرے سے برداشت نہیں کرتے، ہم ائمہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے آج طے کرنا ہے نا۔ ہمارا آج کا اتحاد ہمارے زمانے کے امام کی کمر کو مضبوط کرے۔ پارا چنار میں تقریباً پورا 1 سال ہو گیا، ابھی تک وہاں کے حالات عجیب ہے نا۔ اتنے بڑے دشمن کو جو فوج 1 ہفتے میں ہرا سکتی ہے، وہ کچھ میل کا راستہ کھلوا نہیں سکتی۔ یہ کیلکولیشن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ہمارا باقی جگہوں پہ کیا حال ہے؟ وہاں بچے مرتے رہیں، سادات شیعہ، ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو عزاداری کرنی ہے۔ میں یہاں عزاداری کرتا رہوں، اجتماع لے کر آؤں، لیکن کسی بھی شیعوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاؤں۔ میں یہاں عزاداری کرتا رہوں، غزہ میں جو مرضی ہوتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ مگر کربلا نے مجھے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا نہیں سکھایا، تو میں نے کیا سیکھا؟ لہذا خدا کے لیے حضرت مسلم کے واقعات سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جب شیعوں میں اختلاف ہوتا ہے تو حسین تنہا رہ جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا، جناب حبیب ابن مظاہر اور بہت سارے خواص ساتھ تھے۔ حضرت مسلم نے جان بوجھ کر کے طے کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھاؤں گا۔ حسین کا بھائی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہاں جناب حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، دوسرے خواص یہ سوچ کر کے ابھی پورا لشکر جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ مسجد میں جمع ہیں، ہم کچھ دیر اپنے گھر کی خبر لے آئیں۔ اتنی سی دیر میں جب انہوں نے دیکھا، جو پیچھے کھڑے ہوئے منافق تھے، کہ یہ سب چلے گئے، ایک ایک کر کے لوگوں نے جانا شروع کیا، اور تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر حضرت مڑے ہیں تو مسجد خالی تھی۔ مسلم کو تو راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، مسجد سے نکل کر کہاں گئے خود جناب مسلم کو بھی نہیں پتا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا جب مسجد پہنچے ہیں تو دیکھا مجلس پوری خالی۔ اب کہاں ڈھونڈے حضرت مسلم کو؟ ڈھونڈنا چاہتے تھے، وہاں سے جیسے ہی ابن زیاد کو خبر ملی پورے کوفہ میں کرفیو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت مسلم کو کوفے میں راستہ نہیں ملا۔ جب جناب مسلم کو نہیں ملا
تو مسلم کے بچوں کو کوفہ میں راستہ کہاں سے ملا؟ جو 2 بیٹے ساتھ لے کر آئے ہیں جناب مسلم، واقعاً جناب مسلم وہ شخصیت ہے، 4 بیٹے اللہ نے مسلم کو دیے، چاروں حسین پر قربان کر دیا۔ 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے، 2 1 سال کے بعد کوفے میں اپنے بابا کی طرح سے غربت کے عالم میں قید ہو گئے تھے۔ جب زندان بان کو پتہ لگا یہ مسلم کے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ پیروں میں گر گیا، رو کر کہتے شہزادو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے گھرانے سے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہا تو کوشش کر کے ہمیں مدینہ پہنچا سکتا ہے؟ کہا شہزادو اتنی میری حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو مدینہ پہنچا سکوں، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آزاد کر دوں۔ کہا چل ہمیں آزاد کر دے۔ کہا ایک شرط پر آزاد کروں گا۔ شہزادے چھوٹے، ایک کا 9 سال یا 10 سال سن ہے، دوسرے کا 11 سال۔ جب شرط سنی نا تو بچے ڈر گئے کہ خدا جانے کیا مانگے گا۔ کہا بھیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے جو ہم تجھے دے سکیں۔ کہا نہیں مجھے مال نہیں چاہیے۔ کہا ہم تیری کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا شہزادو بس اتنا سا وعدہ دو، قیامت کے دن اپنی دادی کے سامنے میری شکایت نہیں کرو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے انجانے میں آپ پر کوئی ظلم کیا ہو، کوئی سختی کی ہو، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں آپ کو آزاد کر دوں گا مگر اس شرط پر کہ آپ قیامت کے دن میری اپنی دادی سے شکایت نہیں کرو گے۔ جب شہزادوں نے شفاعت کا وعدہ کیا، شکایت نہ لگانے کا وعدہ کیا، دروازہ کھول دیا۔ جب مسلم کو راستہ نہ ملا تو بچوں کو راستہ کہاں ملتا؟ کوفہ کی گلیوں میں مسلم کے بچے بھٹکتے رہے۔ مسلم کو تو طاعہ کا گھر مل گیا تھا، ان شہزادوں کو گھر نہ ملا۔ ایک نہر کے کنارے پہنچے، درخت کے اوپر دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر بیٹھ گئے۔ صبح کو ایک کنیز آئی، آ کر دریا میں سے نہر میں سے پانی نکال رہی تھی۔ جب ایک مرتبہ درخت کا جو سایہ پڑ رہا تھا، عکس پڑ رہا تھا، اس میں 2 چاند سی صورتوں کو دیکھا۔ اب جو نگاہ اٹھا کر دیکھی، 2 بہت ہی پیارے سے معصوم سے بچے ایک دوسرے سے گلے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی پیار محبت سے بات کی، بچے نیچے اتر آئے۔ اب جو پوچھا اور بچوں نے تعارف کرایا تو پتہ مجھلا مسلم کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اگر ہم سے تجھے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے تو ہمیں کسی کاروان کے ساتھ کسی طرح سے مدینہ بھیج دے۔ کہا شہزادوں میں کنیز ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کرتی ہوں تمہیں گھر لے جا کر کہیں چھپاتی ہوں اور پھر کوئی انتظام کروں گی۔ بس عزیزو شہزادوں کو تہخانے میں چھپایا اور کہا آواز نہ نکالنا۔ بچوں نے کئی دنوں کے بعد جب کھانا کھایا، پانی پیا، امن کی جگہ ملی، شہزادے سو گئے۔ خواب میں دونوں نے ایک ساتھ دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں، دادا علی آئے ہیں، بابا آئے ہیں، چچا حسین آئے ہیں۔ آ کر کہہ رہے ہیں شہزادو بس اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ شہزادے نیند سے جاگے، ایک دوسرے کو خواب بیان کیا، گلے مل کر دونوں شہزادے رونے لگے۔ ارے روتے روتے ہچکی بندھی، کسی کی آواز بلند ہوئی، اس کنیز کا مالک جابر حارث، اس کے کان میں آواز آئی۔ ایک مرتبہ تہخانے میں اتر کے دیکھا، مسلم کے چاند سے بچے ایک مرتبہ بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے۔ کہتا ہے میں جن گوہر کو پورے کوفہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا تھا یہ میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں کو ایک مرتبہ رسی سے باندھا، رسی سے باندھ کر بالوں سے کھینچتا ہوا نہر کی طرف لے چلا۔ بیٹا اور غلام بھی ساتھ ساتھ ہے۔ وہاں پہنچ کر ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا، حبشی غلام ہے، کہا جا اور ان بچوں کے سر قلم کر دے۔ جیسے ہی حبشی غلام تلوار لے کر آیا، بچوں نے کہا تو کتنا شبیہ ہے ہمارے جد کے غلام جان کی جیسا۔
کہا کون جان؟ کہا حسین کا غلام، علی کا غلام۔ علی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ارے ہم علی کے بھتیجے ہیں، ہم علی کی اولاد سے ہیں۔ ایک مرتبہ تلوار پھینک دی، کہا میں بچوں کو قتل نہیں کروں گا۔ اپنے بیٹے کو بھیجا، جوان ہے، کڑیل جوان ہے، جیسے ہی نزدیک پہنچا شہزادوں نے کہا تو کتنا شبیہ ہے ہمارے بھائی علی اکبر سے۔ علی اکبر کا نام سنا، کہا تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا ہمارا بھائی ہے، ہم مسلم کے بچے ہیں۔ تلوار پھینک دی۔ اس ملعون نے جب دیکھا کوئی قتل نہیں کر رہا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، تلوار ہاتھ میں لے کر انہوں نے بڑے واسطے دیے، کہا ہمیں بیچ دے لے جا کر، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ کہا نہیں بیچوں گا نہیں۔ کہا بس پھر ہمیں قید کر کر ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ کہا نہیں اس کے پاس بھی زندہ نہیں لے کر جاؤں گا، تمہارے سر کاٹ کر لے کر جاؤں گا۔ بس بچوں نے دیکھا کہ یہ ملعون باز نہیں آئے گا، کہا بس اگر اور کچھ نہیں کرتا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ کاش میرے بچوں کو سمجھ آ جائے یہ نماز تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے۔ مسلم کے بچے 2 رکعت نماز کی اجازت ملتے ہی نہر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ کے ننھے ہاتھ بلند کر کے دعا کر کے کہتے ہیں یا احکم الحاکمین، اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی ذات تیری ہے۔ ادھر یہ ملعون آگے بڑھا، پہلے چھوٹا بھائی دوڑ کر آگے بڑھا، لپٹ کر کہتا ہے پہلے میرا سر کاٹ دے۔ ادھر سے بڑا بھائی بڑھا، پہلے میرا سر کاٹ دے۔ ارے ملعون نے ایک مرتبہ جھنجلا کر وار کیا، بڑے بھائی کے سر کو قطع کیا، لاش کو نہر میں پھینکا۔ راوی کہتے ہیں بھائی کی لاش پانی کے اوپر ٹھہر گئی، گویا چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر دوسری ضربت چلی، چھوٹے بھائی کے سر کو قطع کیا، لاش کو نہر میں پھینکا، دونوں نے ایک دوسرے کو بغل لگایا، جنازے پانی کی تہ میں بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں سروں کو ایک تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ وہ ابن زیاد جو تاریخ کا شقی ترین افراد میں نام آتا ہے، راوی کہتے ہیں مسلم کے بیٹے اتنے پیارے تھے کہ جب اس ملعون نے شہزادوں کے سروں کو نکالا، ابن زیاد کی نگاہ پڑی، 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، سر پیٹ کر کہتا ہے ارے ملعون، اتنے چاند سے چہرے دیکھ کر تجھے رحم نہ آیا؟ میں کہوں گا ابن زیاد ملعون، تیری قوم ایسی ہی تھی۔ ارے حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا پیاسا بچہ 30 شعبہ تیر۔ ألا ولعنة الله على وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ ماتم حسین